اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج جنوری کی 8 تاریخ ہے۔ آج کے سبق میں سورۃ الطور کی آیت نمبر 27، 28 اور آیت نمبر 29 3 آیتیں تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو رواں اور ہجے دونوں طریقے سے پڑھنا سکھاؤں گا۔ اپنے وقت میں سے صرف 5 منٹ نکالیے اور بہترین طریقے سے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں رواں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اس کو کہتے ہیں رواں۔ اب ہجے کیسے کریں گے؟ ایک ایک لفظ کو۔ فمن، فا زبر فا، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، میم نون زبر من، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے تو نون کے اوپر غنہ کریں گے، پھر یہ جو نون ہے اس کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے۔ فمن اللہ علینا ووقانا، 2 واو ہیں اور دونوں واو کے اوپر زبر ہے، واو زبر و، واو زبر و، قاف کھڑا زبر قا، نون الف زبر نا، ووقانا عذاب السموم۔ یہ جو با ہے اس با کو سین کے ساتھ ملائیں گے، با سین زبر بس، سین زبر س، بس میم واو پیش مو، یہ سین کے بعد میم ہے، سمو میم زیر می، سمومی، لیکن یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو میم کے نیچے زیر نہیں پڑیں گے بلکہ اس کو جزم کے ساتھ پڑھیں گے۔ عذاب السموم انا کننا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف زبرنا، انا، اسی طرح کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے، کاف نون پیش کن، نون الف زبرنا، کننا، انا کننا من، یہ نون جو ہے وہ بلو ہے، بلو کلر میں آپ کو نون دکھ رہا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز پیدا کرنے کو۔ من قبل، قاف کے بعد یہ با ہے، اس با کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، قبل ندعو، اسی طرح دال کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے، ندعو، یہ گول ہا ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اس گول ہا کے اوپر پیش ہے، اور اسی طرح یہ چھوٹا سا طا بھی آپ کو دکھ رہا ہے تو یہاں پر وقف کریں گے، اسٹاپ کریں گے تو اس گول ہا کے اوپر یہ جو پیش ہے اس پیش کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اس ہا کو جزم کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح؟ ندعو، صرف ہا کی آواز نکالیں گے، ندعو انہو، یہ جو گول ہا ہے اس کے اوپر یہ الٹا پیش ہے، اس کو کہتے ہیں الٹا پیش۔ ایک سیدھا پیش ہوتا ہے جیسے یہ ہے، اسی طرح یہ ہے، اس کو الٹا پیش کہتے ہیں، اور جہاں پر بھی یہ آئے گا تو اس کو تھوڑا ایک الف کی یعنی لمٹ میں کھینچیں گے۔ انہو ہوول، یہ جو واو ہے اس واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، پھر یہ با ہے، اس با کے بعد 2 را ہے، ایک یہ را اس کے اوپر تشدید ہے، دوسری یہ را اس کے اوپر بھی تشدید ہے۔ فرق اتنا ہے کہ پہلی جو را ہے اس کے اوپر تشدید ہے اور اوپر پیش ہے، اور اس را کے اوپر زبر ہے، تو یاد رکھیے گا یہ جو با ہے اس با کو پہلے اس پیش والی را کے ساتھ ملائیں گے اور پیش والی جو را ہے اس کو زبر والی را کے ساتھ ملائیں گے۔ اس طرح با را زبر بر، را را پیش رر، را زبر بر را، بر الرحیم، تو با کو را کے ساتھ ملائیں گے،
جو پیش جس کے اوپر پیش ہے، پھر پیش والے را کو زبر والے را کے ساتھ ملائیں گے، انہو هو البر الرحیم، انا کننا من قبل ندعوه انہو هو البر الرحیم۔ یہاں پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ سورۃ الطور کا پہلا رکوع یہ جو ہے آئین، چھوٹا سا آئین آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہ رکوع کی نشانی ہے کہ یہاں اس صورت میں 2 رکوع تھے، پہلا رکوع یہاں پر ختم ہوا اور یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوگا سورۃ الطور کا۔ سمجھ میں آگئی نا بات؟